حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے وفد نے صدر فاروق شیخانی کی قیادت میں میئر حیدرآباد کاشف شورو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں کاشف شورو نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے وہ دیرینہ مسائل جو پچھلے 30 سالوں میں حل نہیں ہو سکے انہیں اپنی پارٹی کی قیادت اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، کو چیئرمین آصف علی زرداری، فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور میئر کے اس دور میں کسی بھی سطح پر فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ وہ عوام کی خدمت کو اولین فرض سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد کی تاجر برادری اس شہر کے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور حیدرآباد میں ریونیو بڑھانے میں ان کا کردار قابل تحسین ہے۔ ضلع انتظامیہ اپنے تمام فیصلوں میں حیدرآباد کے تاجروں کی آراء کو مد نظر رکھے گی اور انہیں کاروبار بڑھانے میں بھرپور مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ایگریکلچر سیکٹر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اسے بھی مزید سہولیات دے کر اوپر لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے لے کر پریٹ آباد تک فلائی اوور، حیدرآباد میں رنگ روڈ اور ماسٹر پلان پر عمل درآمد ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ماسٹر پلان کے لیے حیدرآباد میں موجود تمام اداروں اور تاجروں کو ایک ساتھ بٹھا کر مکمل اور جامع پالیسی ترتیب دی جائے گی۔ اس سے قبل صدر چیمبر نے نومنتخب میئر حیدرآباد کو ان کے منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ وہ حیدرآباد کے بیٹے ہیں اور حیدرآباد کے مسائل کو بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور حکومت سندھ کا چہرہ ہیں۔ حکومت سندھ ان کی پارٹی کی ہے اور بیوروکریسی حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے۔ وہ ایک بااختیار میئر ہیں۔ ان کے پاس پچھلے میئرز کی طرح اختیارات اور فنڈز کے نہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بنیادی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے موجود 300 انڈسٹریز میں سے صرف 75 چل رہی ہیں۔ یہ انڈسٹریز 5 لاکھ خاندانوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔ سائٹ حیدرآباد کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں سڑکیں، ڈرینیج اور سیوریج کی لائنیں تقریباً منہدم ہو چکی ہیں۔ انڈسٹریز کو سہولیات دینا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انڈسٹریز کو سہولیات نہیں دیں گے تو بے روزگاری بڑھے گی اور نئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیمبر کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے لطیف آباد اور قاسم آباد کے سٹی سروے کا حکم جاری کیا ہے، جو ان کے والد سید عبداللہ شاہ نے 1994 میں شروع کیا تھا۔ ضلع انتظامیہ سے اس کام میں تیزی لانے کی درخواست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ HMC سے ٹیکس کی بہتر کلیکشن کے لیے نئے لوگوں کو ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ یہ تمام ٹھیکیدار نہ صرف تاجروں سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جس سے تاجروں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس معاملے کو بھی حل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے لیے ماسٹر پلان 2035 پر HDA کی جانب سے کام ہو رہا ہے، لیکن باقی تمام حکومتی اداروں کو بھی اس پلان پر کام کرنا ہے۔ ضلع انتظامیہ واٹر بورڈ کے قیام میں بھی کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ میئر حیدرآباد کی سربراہی میں ضلع انتظامیہ اور چیمبر کے درمیان رابطہ کمیٹی بنائی جائے، جو تاجروں کے مسائل پر ہر ماہ میٹنگ کر کے انہیں حل کرنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کی معاونت حکومت سندھ کی مدد سے حاصل کی جائے۔ انہوں نے نومنتخب میئر حیدرآباد کاشف شورو کو چیمبر آنے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کیا، اور حیدرآباد کے تاجروں کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس موقع پر نائب صدر ڈاکٹر محمد اسماعیل فاروق نامی، سابق صدور، اراکین ایگزیکٹو کمیٹی اور کنوینئرز حضرات موجود تھے۔ ان لوگوں کی جتنی امید ہے انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے مسائل ہوں یہ بھی ہمارے شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اوپر غور و فکر کر کے حل کریں۔ گزشتہ دور میں آپ چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جیسے کمپلیٹ ہوں گے تو ان میں انڈسٹریل ایریا کو بھی بہت سارا فائدہ پہنچے گا اور ریزیڈنشل ایریا کو بھی بہت سارا فائدہ پہنچے گا۔ آگے کی فیوچر پلاننگ کر کے رکھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی حل کرے گی۔ کسی اور نے حل نہیں کیے اور نہ ہی کوئی حل کرے گا سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اور جناب بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب، ادی فریال ٹالپور صاحبہ اور CM صاحب کی طرف سے فل کوآپریشن ہے، ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جتنے بھی مسائل حیدرآباد کے، جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جو آن گوئنگ چل رہی ہے اسکیمیں، ان کو بھی کمپلیٹ کروائیں گے اور فیوچر میں بھی ہمارے انشاءاللہ ساتھ تعاون رہے گا اور امید ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ فاروق شیخانی، پریزیڈنٹ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز۔ آج کا ملاقات کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ان کو ان کے عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد دینی تھی، اور کاشف شورو صاحب جو ہیں وہ نئے نہیں حیدرآباد کے لیے، حیدرآباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور HMC میں ان کا میئر بننا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ قاسم آباد کو یہ دیکھ چکے ہیں، ایک بڑے ٹاؤن کو دیکھ چکے ہیں، بڑی تحصیل کو دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم نے ان سے جو بنیادی ایشوز ہیں حیدرآباد کے حوالے سے، صاف پانی کے، ڈرینیج کے، سیوریج کے، جو بنیادی جو چیزیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، انڈسٹریز کے جو ایشوز ہیں، ہم نے ماسٹر پلان کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی ہے۔ ان کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں، یہ بڑی سنجیدگی سے اس پہ غور کر رہے ہیں، اور ہمیں امید دلائی ہے کہ میں تمام اسٹیک ہولڈر کو لے کے چلوں گا، اور ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ منتھلی بیسس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ بیٹھیں
اور ہم نے ان کو چیمبر میں بھی آنے کی دعوت دی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے اور ان پہ بھروسہ ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، ایک فیملی کا، ایک ان کی تیسری نسل ہے جو پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہی ہے، خاص طور پہ حیدرآباد کی. تو ہمیں امید ہے کہ اپنے باپ دادا کا نام روشن کریں گے، جس طریقے سے ان کی فیملی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پبلک کا کام کرنے کا، عوام کی خدمت کرنے کا، یہ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی.